انتخاب کتاب، ہر کتاب جو ہے وہ پڑھنے کی نہیں ہے، ہمیں کتاب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ انتخاب کتاب میں کچھ معیارات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ضرورت اپنی دیکھنی ہوگی کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ انتخاب کتاب کے اندر پہلا نقطہ، اب یہ لکھ لیجئے، میں شاید ہر بات نہیں لکھ سکوں۔ پہلی بات، ضرورت۔ میری ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے کیا چیز چاہیے علمی حوالے سے، معلومات کے حوالے سے مجھے کیا چیز چاہیے؟ تو میں جب ضرورت کو اپنا طے کر لوں گا تو پھر کتاب کا انتخاب اچھا لگے گا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اور میں جا کے کتابیں جمع کر لوں اور بعد میں معلوم ہوا پیسہ ہم نے اپنا، آج کل کتابیں بڑی مہنگی ہیں، اور ضائع کر دیا یا ایک جگہ روک دیا اپنا پیسہ۔ میری ضرورت، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ضرورت 3 موضوعات میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک عقائد، ایک احکام اور ایک اخلاق۔ یہ مجھے ضرورت ہے ان 3 چیزوں کی۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اپنے عقائد کو پڑھے، سمجھے، ان پر دلائل قائم کرے، اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرے عقائد کے حوالے سے۔ دوسرا، مجھے شرعی احکام جو میرے روزمرہ کے احکام ہیں وہ مجھے معلوم ہو۔ تیسرا مرحلہ ہے اخلاق کا۔ ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے، الٹا نہیں چلیں گے۔ جو لوگ اللہ کو بغیر مانے ہوئے اچھا اخلاق رکھتے ہیں وہ بہت بڑے فسادی ہیں معاشرے میں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں مگر اللہ کو ہی نہیں مانتے، رسول کو ہی نہیں مانتے، وہ فسادی بھی ہیں بہت بڑے معاشرے کے اندر۔ شاید سب سے بڑا فساد جو ہمارے دنیا کے اندر اس وقت پھیلا ہوا ہے ان اچھے اخلاق والوں کا ہے کہ جو اللہ کو بغیر مانے ہوئے اچھا اخلاق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے۔ عقائد ہیں، احکام یعنی شریعت ہے، شرعی مسائل ہیں، اور پھر اخلاق ہیں۔ اس ترتیب سے میری ضرورت، یہ ترتیب میری ضرورت ہے۔ جب میری ضرورت یہ موضوعات ہیں تو اب مجھے کتاب بھی اسی انداز سے، میری اگر لائبریری میں 100 کتابیں ہیں، میری اگر لائبریری، میرے گھر کے اندر اگر لائبریری اس کے اندر مثلا 50 کتابیں ہیں تو میری لائبریری میں ان 3 موضوعات کے اوپر کتابیں ہونی چاہیے، تب جا کر میں اپنی ضرورت کو حل کر پاؤں گا، ورنہ میں اپنی ضرورت کو حل نہیں کر پاؤں گا۔ عقائد پر میرے پاس ضروری نہیں ہے کہ 50 کتابیں ہوں، 2 کتابیں ہوں، 1 کتاب ہو، کم کتابیں ہوں، مگر ایسی ہوں کہ جس سے میرا ضمیر، میری عقل، میری فہم، میری جو سمجھ ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ دوسرا احکام، میں فرض کیجئے فلاں کا مقلد ہوں تو میرے پاس احکام سے متعلق جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی توضیح مسائل ہے، جو ان کے فتاوی پر یا استفتاء کے اوپر مشتمل کتاب ہے، وہ میرے پاس ہونا چاہیے تاکہ میں اس کو پڑھتا رہوں اور اپنے مسائل کو حل کرتا رہوں۔ اس طرح اخلاق کے مسائل ہیں۔ اخلاق کے اندر ہم تقسیم کر دیتے ہیں جی ذاتی اور سماجی اخلاق۔ ذاتی اخلاق کے بارے میں بھی اور سماجی معاملات پر بھی میرے پاس اخلاقی کتابیں یا اخلاقی مواد ہونا چاہیے۔ ذاتیات کے اندر آ جائے گا جھوٹ، غیبت، چغل خوری، مثلا اس طرح کی چیزیں، اور سماجی کے اندر آ جائے گا پڑوس، جی رشتہ دار، مثلا دوست، اساتذہ، جی ہم سفر کرنے والے ساتھی لوگ، یہ اس طرح کے، یہ سماجی اخلاق کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا میرے پاس جو ہے وہ دونوں اخلاق سے متعلق موضوعات پر مشتمل کتابیں ہونی چاہیے، اور جب میں اس ترتیب سے اپنی کتابوں کو تیار کروں گا تو اب یہ ہے کہ میں نے ایک مرحلہ انتخاب کتاب کے حوالے سے مکمل کر لیا، ایک مرحلہ میرا مکمل ہو گیا۔ میں اب کتاب لینا چاہتا ہوں عقائد پر، احکام پر اور اخلاق پر۔ دوسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ مجھے، یعنی اس میں نے انتخاب کتاب میں ضرورت طے کر لی، اس کے بعد دوسرا ہے مؤلف۔ ہر ایک کی کتاب نہیں پڑھنی، مجھے مؤلف دیکھنا ہوگا کہ کس کی کتاب مجھے پڑھنی ہے۔ ضرورت تو میری عقائد، اب میں کون سے مؤلف کے عقائد کی کتاب پڑھ لوں؟ معلوم ہوا کہ وہ گمراہ ہو، خود ابھی وہ کسی سازش کا شکار ہو، وہ خود کسی گمراہی کا شکار ہو، اور کتاب بڑی اچھی لکھی ہو، معلوم ہوا کہ میں خود بہکنا شروع ہو جاؤں اور میرے لیے نقصان سامنے آ جائے۔ مجھے مؤلف کا بھی انتخاب کرنا پڑے گا کتاب پڑھتے وقت، کتاب خریدتے وقت۔ مؤلف کا کیا معیار ہے؟ کیسے طے کریں بھائی مؤلف کون سا ہونا چاہیے؟ تو مؤلف کے لیے جو ہمارے پاس ظاہری ہمارے پاس دلائل ہیں اور ہمارے لیے وہ سہارا بنیں گے کہ جن اصولوں اور نکات کے مطابق ہم مؤلف کا انتخاب کریں، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اچھی شہرت رکھنے والا۔ دوسرا، جس موضوع پہ وہ لکھ رہا ہے اس کا وہ عالم بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں میری اگر کوئی کتاب آپ کو دکھائی دے کہ جو میں نے میڈیکل پر لکھی ہو تو آپ کو نہیں لینی چاہیے،
اس لیے کہ میں نے میڈیکل خود کتنا پڑھا ہے جو میں میڈیکل پہ کتاب لکھ رہا ہوں، لیکن اگر میری کوئی کتاب یا کسی مجتہد کی کتاب فرض کیجئے کسی فقہی مسئلے پر ہے تو وہ مجھے لے لینی چاہیے. اگر کوئی فلسفی عالم دین ہے اور اس کی کوئی فلسفی کی اور عقائد کی کتاب ہے مجھے لے لینی چاہیے. مجھے اتنا شعور ہونا چاہیے. اچھا اگر مجھے اتنا نہیں ہے تو میں پوچھ لوں کسی سے. ممکن ہے یہ سوال ذہن میں ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون آدمی کتنا ماہر اور کس چیز کے اندر اس نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے، تو مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ جو ان معاملات کو جانتا ہے، جس پر مجھے اعتماد ہے، جس پر مجھے بھروسہ ہے. ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اطمینان ہو جاتا ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں جا کر سکون ہو جاتا ہے، چاہے دو جگہ سے وہ سکون نہ ملے، تیسری جگہ جا کر اس کو یہ ہو کہ بھائی یہ آدمی صحیح ہے جو مجھے بتا رہا ہے. تو مؤلف کا انتخاب اور جس نے کتاب لکھی ہے اس کا انتخاب، میں ہر ایک کی کتاب کو نہیں پڑھوں اس لیے کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا ہوگا. یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ مجھے مؤلف کا انتخاب کرنا پڑے گا.